عزیزان گرامی، موجودہ دور میں جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے عقائد کا، عقیدے کا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر، اگر تاریخ نہیں جانی تو قبر میں تاریخ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں جو سوال ہونا ہے وہ پہلے عقیدے کا، پھر عمل کا۔ اور اس دور کے لیے پیغمبر کی حدیث میں بار بار آپ کے لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ آخری دور میں ہاتھوں پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہونا جتنا مشکل ہوگا، اتنا ہی مشکل دین اسلام پر قائم رہنا ہوگا۔ اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ ایک دہکتا ہوا انگارہ، تانڈو ہاتھ پر لے کر کھڑا ہونا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی دین پر۔ کیونکہ جو سچ بولے گا وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر سچ اور حق بولنے کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر تنہا رہنے کا حوصلہ پیدا کرو کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے، لوگ نہیں آتے قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حق اور سچ بولا جائے گا وہاں لوگ برداشت نہیں کرتے، خاص طور پر سرکش مالدار، بے راہ رو مالدار، وہ لوگ مالداری کی بنیاد پر نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اگر کچھ بھی کہا جائے تو وہ اسے برا مناتے ہیں، اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ مسجد ہے، اس مسجد کو پتھر کا گھر نہ سمجھیں کہ یہ اینٹوں سے بنا ہوا ایک یا بلاک سے بنا ہوا ایک گھر ہے، نہیں۔ جس کو ہم نے مسجد کہا ہے، مسجد کے کچھ آداب ہیں اور مسجد کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ جس طریقے سے بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے گھر بھی بنائے جاتے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں سوسائٹی کے بنگلے اس مسجد سے بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان بنگلوں میں لوگ جوتے سمیت جاتے ہیں، یہاں جوتے اتار کے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں اونچی آواز سے بولنا، جھگڑا کرنا، دنیاوی باتیں کرنا ممنوع ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ مسجد میں جا کر دنیاوی باتیں کریں گے تو آپ کی 70 سالہ عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اب اگر کسی کو روکا جائے کہ بھئی مسجد میں فضول باتیں نہ کرو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس مسجد کو پاک رکھنا ہے، کیا نجس نہیں آ سکتا۔ حتیٰ یہ کہ مسلمان، مومن، سید، شیعہ اگر خدا نخواستہ وہ مجنب ہو جائے جنابت کی حالت میں، مسجد میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں رہتے ہوئے کسی وجہ سے سو گیا اور مجنب ہو گیا تو اسے چاہیے کہ فوری طور کے اوپر وہ مسجد سے نکل جائے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اتنی زور سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کہ برابر والے کی نماز ڈسٹرب ہو جائے۔ آپ کہیں میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ پڑھیں قرآن، لیکن اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ برابر میں کھڑے ہوئے کی عبادت میں خلل پیدا ہو۔ یہاں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر بہت زیادہ زور سے پڑھنے کا شوق ہے گھر میں پڑھیں، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ آپ، دوسرا یہ کہ پہلی صف میں جو صاحبان تقوی پرہیزگار ہوں وہ کھڑے ہوں، بزرگ کھڑے ہوں،
پھر دوسری صف میں کھڑے ہوں۔ مسجد میں آپ کوئی جگہ مخصوص کر کے کہ یہ میری جگہ ہے، میں یہیں پڑھوں گا نماز، یہاں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، تو نماز باطل ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں کہا تھا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پر سب اللہ کی حاکمیت ہے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں کسی ہندو کا آنا منع ہے، یہاں کسی کافر کا آنا منع ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں تو آ سکتا ہے، لیکن جس احاطے کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پر ہندو نہیں آ سکتا ہے۔ اس بات کا سختی کے ساتھ خیال رکھنا ہے۔ مسجد میں آنے کے فوائد یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ مستقل نماز پڑھنے والا ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں آ رہا، تو آپ تلاش کریں کہ کیوں نہیں آ رہا۔ بیمار تو نہیں ہے، مجبور تو نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اسے پریشانی تو نہیں ہے، تاکہ آپ اس کی پریشانی کو حل کر سکیں۔ مسجد علاقے میں مومنین کے مسائل کے حل کرنے کا مرکز ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن ابھی چونکہ ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ آپ ایک بات دیکھیں کہ نماز کے لیے قرآن مجید کا حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو ہر نماز کے بعد دی جاتی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ تو نصاب کے مطابق فرض ہوتی ہے، گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، کھجور ہے، انگور ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے اوپر سونا ہے، چاندی ہے، بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، بھینس، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ کون سی زکوٰۃ ہے جو ہر نماز کے بعد دی جاتی ہے؟ اس کو ہم نہیں سمجھتے، یا ہمیں بتایا نہیں گیا، یا ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے ہر نماز کا ایک صدقہ۔ نماز ظہرین پڑھی، 10 روپے، 5 روپے، اپنی حیثیت کے مطابق، فجر کے بعد، مغربین کے بعد، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، نماز کا صدقہ دیں۔ اس صدقے کو مسجد میں جمع کریں۔ جب یہ صدقات مسجد میں جمع ہوں گے اور 5 وقت کی نمازوں کے صدقات جمع ہوں گے اور اس کے علاوہ جمعے کی نماز کے صدقات جمع ہوں گے، تو اس پیسے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی نمازی بھائی، مومن بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور اس کے پاس گزارے کے لیے پیسے نہ ہو، مثلا دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، بچے کے اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہے، شادی میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے اندر وہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ جمع ہونا شروع ہو جائے تو بہت سارے وہ مومن بھی ہیں کہ جو غربا کی مدد کرتے ہیں، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جمع ہو سکتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کوئی مومن بھائی کسی اور کے آگے جا کے دستے سوال دراز نہیں کرے گا، بھیک نہیں مانگے گا، کیونکہ اس کے پاس اپنا فنڈ موجود ہے۔ یہ مسجد اس کے مسائل کا حل ہے۔ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، پراپرٹی پر اختلاف ہے، گھریلو مسائل کا اختلاف ہے، یہ مسجد ان مسائل کو حل کرنے کا مرکز ہے۔ مسجد کے عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسائل کو سنے اور شریعت کے مطابق، فقہ کے مطابق ان کے جوابات دے اور ان کو سمجھائے۔ یہ مسجد کے حقوق میں سے ایک حق۔ آپ مسجد آتے ہیں، ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ کی گھر کی 2 رکعت نماز 2 رکعت رہتی ہے، جبکہ وہ مسجد میں آنے کے بعد ہزاروں رکعت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آنے سے آپ کو بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ نماز جمعہ کے شروع میں 2 خطبے رکھے گئے، اس لیے رکھے گئے، اس لیے نہیں رکھے گئے کہ مولوی پڑھے اور 2-4 سنیں بس، باقی سے معاف، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے خطبے رکھے گئے ہیں تاکہ پہلے خطبے میں دینی مسائل بیان کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، اور خطبوں کو اس طریقے سے بیٹھ کے سنیں
جس طریقے سے آپ نماز میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دوسری چیز، اس خطبوں کو دوسرا خطبہ جو ہے وہ حالات حاضرہ سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، مسائل سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر آپ مسجد آتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو آپ نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن وہ جو فیض تھا نماز جمعہ کا وہ آپ کو نہیں ملا۔ نماز کے بعد مصافحہ کرنا، دعا مانگنا، تسبیح پڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کہتے ہیں سائیں میرے ابا کے لیے دعا کرنا، انتقال کر کے میرے بھائی کے لیے دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، سورہ فاتحہ پڑھوانا، ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے منزل کو آسان کرے۔ اس میں پہلے تو مجھے کوشش کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب آدمی نماز کے بعد مومنین سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ یعنی بغیر کسی محنت کے آپ کے گناہ صرف اس لیے کہ آپ نے ایک مومن کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، خوش ہو کر آپ نے مصافحہ کیا ہے۔ اسی طرح سے عقائد ہیں، مسائل ہیں۔ مسجد میں آ کر میں خطبہ دے رہا ہوں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، کچہری لگائی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ توہین مسجد ہے۔ یہ مسجد کی توہین ہے کہ آدمی مسجد میں بیٹھے، خطبے کے اندر بیٹھے، مولانا خطبہ دے رہے ہوں اور وہ آپس میں میٹنگ کے اندر لگے ہوئے ہوں، آنکھیں لڑا رہے ہوں، اشارے کر رہے ہوں۔ اب آپ تو نہیں دیکھتے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں نا سب کو، کون کیا کر رہا ہے، کیا کرتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دعا میں ارشاد فرمایا کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ اس لیے کہ منافقت ایک ایسی بیماری ہے جو جہنم کے آخری طبقے میں رہنے والی بیماری ہے۔ منافق کو اللہ جہنم کے آخری طبقے میں، ہو سکتا ہے زناکار، شرابی، بدکار انسان جہنم کے کچھ ایسے طبقے میں ہو جہاں عذاب کچھ کم ہو، لیکن منافق کے لیے بڑا شدید ترین عذاب ہے۔ امام فرماتے دعا مانگا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھ، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک رکھ۔ اب ہمارے ہاں کسی کی غیبت کرنی ہو آنکھوں کے اشارے سے کرتے ہیں، کوئی خدا نخواستہ خاتون جا رہی ہو، جب تک وہ آنکھوں کے سامنے سے گم نہ ہو جائے اس وقت تک گھوم کے اسے دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مولا فرماتے ہیں کہ وہ عینی من الخیانہ، اور اس کے بعد آنکھوں کی اس خیانت سے امام فرماتے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اے اللہ بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق، کیونکہ یہ نماز اٹھک بیٹھک کے لیے نہیں ہے کہ آئے 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے گئے، نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں، میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ معصوم نے فرمایا دیکھو ایک نماز کے لے کے دوسری نماز تک اگر تم نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھا ہے تو سمجھو تمہاری پہلی نماز قبول ہو گئی، لیکن مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی ایک دوسرے کی غیبتیں اور برائیاں اور دوسرے کام شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں جب کسی نے آ کے کہا کہ مولا قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں. وہ بہت ساری برائیاں کرتے ہیں لوگ، بہت سارے مسائل ہیں ان کے ساتھ. مثلا نماز پڑھی، گاڑی میں بیٹھے گاڑی اسٹارٹ کی، گانا شروع ہو گیا. نماز اپنی جگہ، گانا اپنی جگہ. کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، رشوت کھائی، سود کھایا اور بہت ساری چیزیں کی، کسی کا حق مار لیا. معصوم فرماتے ہیں جب معصوم سے پوچھا گیا کہ نماز برائیوں سے بری باتوں سے روکتی ہے، وہ کہتا ہے مولا میں نے تو دیکھا ہے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، تو میں نے تو لوگوں کو نماز کو برائی سے روکتے ہوئے نہیں دیکھا. نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی بھی کر رہے ہیں. امام نے بہترین جملہ کہا اور کسی وضاحت کے بغیر، کسی تشریح کے بغیر، کسی بہت لمبی چوڑی تقریر کے بغیر امام نے 2 جملے کہے. فرمایا سنو، یا وہ نماز نہیں ہے جسے تم نماز سمجھ رہے ہو، یا وہ برائی نہیں ہے جسے تم برائی سمجھ رہے ہو. اگر اس نے نماز پڑھی ہوتی تو برائی چھوڑ دیتا. معصوم نے فرمایا اگر نماز پڑھنے کے بعد تمہارے معمول کے گناہوں میں کمی نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ٹکرے مار رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کر رہے ہو. اس کے علاوہ اپنے ان عبادات کو محفوظ کریں. ابھی آنے والا مہینہ ماہ مبارک رمضان کا ہے. ہمارے بہت سارے حرام خور لوگ، حرام کار لوگ بڑی بڑی دیگیں مسجدوں میں 6 دیگیں اتروا دی اور 4 دیگیں اتروا دی اور 10 دیگیں اتروا دی. تو ہمارے لوگ بھی تعریف کرتے ہوئے نہیں سکتے، کہتے ہیں تو حرام خور لیکن اللہ کے نام پر تو بس بٹھا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ حرام کے مال کو، نجس مال کو میری راہ میں خرچ کرنے کا سوچو بھی مت. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی ثواب نہیں. حرام مال سے مسجد بنائے، حرام مال سے امام بارگاہ بنائے، حرام مال سے کوئی اور نیکی کا کام کرے، وہ نیکی نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، قانون اسلام کی مخالفت ہے. یہ جسارت ہے کہ تو نے منع کیا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا، تو کر لے جو میرا کرنا چاہتا ہے. اللہ سے لڑائی ہے نا، یہ اللہ سے جنگ ہے. لہذا اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں اور ہم بحیثیت مومن کے دنیا میں زندگی گزاریں اور امام عصر علیہ السلام کے آنے کے بعد امام عصر علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاریں. اب اگر کوئی عالم نیکی کی کوئی اچھی بات کر دیتا ہے تو لوگ اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، قریب نہیں آتے. میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ علویہ اور یہ قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد جو لوگ عالم سے دور ہو جاتے ہیں، یہ امام زمانہ کے پاس جانے والے نہیں ہیں. یہ امام زمانہ سے کوئی ربط نہیں رکھتے، چاہے سارا دن امام زمانہ کی تسبیح پڑھے. اور جو امام کے پاس نہیں جائے گا وہ بخشا کیسے جائے گا؟ اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ آج کے دور میں اگر اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل بیت سے محبت ہے، تو یہ انگوٹھیاں پہن کر اور کڑے کولابے پہن کر اور بال لمبے چھوڑ کر اور کپڑے رنگین کر کے یہ جو طریقے بنائے ہوئے ہیں اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے، یہ طریقہ نہیں بتایا گیا. معصوم نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والے کو پہچاننا ہے تو نماز کے موقع پر دیکھو اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے اٹھتا ہے یا نہیں. اب تو سکھایا یہ گیا کہ ہم نے تو آل محمد کو مان لیا ہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت کو مان کر جو آدمی نماز سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ غالی ہے، یہ مشرک ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کرتا رہے علی 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 کرنے کا. علی محتاج نہیں ہے،
جس علی کا ذکر اللہ نے اتنا بلند کیا ہو کہ پیغمبر اپنے اصحاب سے کہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنے مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، وہ ان نجس لوگوں کی علی علی کرنے کا محتاج ہے کیا؟ جس کا ذکر اللہ آسمانوں پہ کرتا ہو، بس دو جملے سنے اور میں مجلس کو تقریر کو تمام کر دوں کہ آل محمد علیہ السلام کا مرتبہ اور رتبہ جو اللہ نے بنایا ہے، بتایا ہے، وہ دو چار جملے سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے بات۔ زیارت جامعہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، یہ سلام پڑھتے ہوئے امام علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اہل بیت سے کہا جاتا ہے کیا؟ بکم فتح اللہ و بہم یختم، اے آل محمد تم پر سلام ہو، اللہ نے تمہاری وجہ سے دنیا کو شروع کیا ہے، دنیا کا افتتاح تم ہو، تم نہ ہوتے تو دنیا شروع نہ ہوتی، اور دنیا کے اندر بہم وبکم یختم، اور تم پر ہی دنیا کا اختتام ہوگا، وبکم ينزل الغیث، اور تمہاری وجہ سے ہی تو زمین پر بارشیں برستی ہیں، وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض، آئے آل محمد اللہ نے تمہاری یہ عزت دی کہ تمہاری وجہ سے یہ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اگر زمین پر تم نہ ہو تو یہ آسمان زمین پر آ گرے، تمہاری وجہ سے اس آسمان کا قیام ہے، اللہ باذنہ، اللہ کے اذن کے علاوہ، وبکم ينفس الحم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے واسطے دینے سے دنیا کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، اور تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے واسطے تمہارے واسطے، وَعِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ، اے آل محمد تمہارے پاس آدم سے لے کے خاتم تک جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ سارا علم تمہارے پاس ہے، وہ سب کچھ فضیلتیں تمہارے پاس ہیں، وہ ساری عظمتیں تمہارے پاس ہیں، وَحَبَتَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ، اور جو ملائکہ لے کر نازل ہوئے انبیاء پر وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، وَإِلَىٰ جَدِّكُمْ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ، تمہارے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ روح الامین لے کر آتا رہا۔ اب یہ کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر عرض کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمارے حالات و واقعات سے باخبر رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں اور اس دور غیبت میں خاص طور پر اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ کہلاتے رہ جائیں اور ہمارے پاس شیعت ہو ہی نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔